رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا فروکش ہوئے۔ یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر اور دوسرے زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الحقاف میں، دوسرے سورہ جن میں۔ سورۃ الحقاف کی آیات یہ ہیں جس کا ترجمہ ہے: اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن کی آیات یہ ہیں جن کا ترجمہ ہے: آپ کہہ دیں، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ 15ویں آیت تک یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہے، جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہیں کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ سورہ 72 آیت 12۔ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و الم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام و تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہیرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔
پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریح کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے اور اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقے باندھے رکھا، تاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو، اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ ذیقعد سن 10 نبوت اواخر جون یا اوائل جولائی 619 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے 4 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے حسب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں: بنو عامر بن صعصع، محارب بن قصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البقا، کلب، حارث بن کعب، عزرا، ہزارمہ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ واضح رہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے 4 سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت بھی ذکر کی ہے، ذیل میں مختصراً ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے۔ 1 بنو کلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ 2 بنو حنیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا،
لیکن ان کے جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ 3 عامر بن سعصع، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا، خدا کی قسم، اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت نہیں۔ غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلے بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو کبر سنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ اور کیا اس ازدست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یہ یقیناً حق ہے۔ آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کی شعائیں مکے سے باہر۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی مختصر رودات پیش کی جا رہی ہے۔ ایک سوید بن صامت، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعرگوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعاث چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے سن 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ 2 ایاز بن معاذ، یہ یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان۔ سن 11 نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف التعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔
ایاس بن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحیثر انس بن رافع نے ایک مٹھی چھری اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کی بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف التعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ 3. ابو ذر غفاری، یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشدان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے۔ دیکھ کر بولے، اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا، آپ رازداری سے کام لے تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہی مجھے آ بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ 4 طفیل بن عمرو دوسی، یہ شریف انسان، شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو بعض نواحی یمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، اور آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دوچار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دے۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا ہائے مجھ پر میری ماں کی آہ و فغاں، میں تو بخدا ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، چہرے کی بجائے کسی اور جگہ، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسئلہ کہیں گے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر
یمامہ کی جنگ میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔ 5 زماد ازدی، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، زماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ یثرب کی 6 سعادت مند روحیں 11ویں سن نبوت کے موسم حج جولائی 620 عیسوی میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے، جو دیکھتے دیکھتے سر و خامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زحل، بنو شیبان بن ثعلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انصاف تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ نام یہ ہیں: 1 اسد بن زرارہ قبیلہ بنو نجار، 2 عون بن حارث بن رفاع ابن افرا قبیلہ بنی نجار، 3 رافع بن مالک بن اجلان قبیلہ بنی زریق، 4 قطبہ بن عامر بن حدیدہ قبیلہ بنی سلمہ، 5 عقبہ بن عامر بن نابی قبیلہ بنی حرام بن کعب، 6 حارث بن عبداللہ بن ریاب قبیلہ بنی عبید بن غنم۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی معیت میں تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی۔
انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، بھئی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ کرنے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے عقلاء الرجال تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھویں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے کوس کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ اسی سال شوال سن 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ اسراء اور معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی اور افق کی دور دراز پنہائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی؟ اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں، جو یہ ہیں: ایک، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ طبری کا قول ہے۔ دو، نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے۔ 3، نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ 4، ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ 5، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ 6، ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا اور اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے آخر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں، ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کے وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا کہ ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار تبارک و تعالی کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض طرق میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے۔ اس نے 10 نمازیں کم کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی
کہ میں نے اپنا فریضہ ناپس کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو دو قول منقول ہیں ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے ثم دنا فتدلی، سورہ 53 آیت 8، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قربت و تدلی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس قربت و تدلی کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے قربت و تدلی تھی، اور سورہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، واللہ اعلم۔ اس دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر، سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پالی۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسل مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے، واللہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اسی کے پہلو و پہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی، اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ ان کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا، اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے، لِنُرِيَّهُ مِنْ آیَاتِنَا، سورہ 17 آیت 1، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارشاد ہے سورہ 6 آیت 57، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ 20 آیت 23، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کو دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ارشاد وَلِيَكُونُوا مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو، کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء کرام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھیں، اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے معراج کی جزائیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے، اس کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلم بند کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسرا میں اسرا کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ لہٰذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا، اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ بلفظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ عذر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے
جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہرہ رہے۔ لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے، اور اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد ہے پارہ 17 آیت 16، اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دیتے ہیں، مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، پس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ پارہ 17 آیت 17، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔